دے رہا تھا لفظ سننے والا میرے بچوں، اب میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کہوں گا، یہ جتنی میری بیٹی انفرمیٹو کالج کی پڑھنے والی طالبات ہیں ان سے مخاطب ہوں، کبھی بھائیوں کا غصہ نہ کرنا، آپ کی تو شان ہے۔ عدنان صابر میں کاروبار کرتے ہوں، ایک دن میں کسی کو بولوں کہ ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں تو میرا جوتا پالش کرو، وہ مجھے کہیں میرا جوتا پالش کرو، میں نے کہا نہیں، وہ بازار میں کسی سے جوتا پالش کراتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ بیٹیاں یہ بہنیں، ان کو کبھی ڈی ویلیو نہ کرنا، کبھی اپنی بیوی کے سامنے، کبھی دوست کے سامنے، کبھی عزیز کے سامنے، کبھی ماما پاپا کے سامنے، کبھی ان سسٹروں کو نہ بیالا ڈی ویلیو نہ کرنا، ڈیسارڈ نہ کرنا، کبھی ان کو تھپڑ نہ مارنا، کبھی ان کو گالی نہ دینا، کبھی اونچا نہ بولنا، کبھی آنکھ اٹھا کر نہ بولنا۔ میں کہوں گا کیوں کیوں کیوں؟ آپ کہیں گے مدنی صاحب واٹ، کیوں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری بہنیں ہم گھر میں لڑ پڑتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کروڑ کا کاروبار کیا ہوں، کسی سے اس کو بولو کہ میرے جوتے پالش کرو، وہ جوتے پالش نہیں کرے گا۔ یہ بہن کون ہے؟ یہ تمہارے پاپا کی موٹر سائیکل میں بھی پارٹنر ہے، تمہارے مکان میں بھی پارٹنر ہے، تمہاری دکان میں بھی پارٹنر ہے، تمہاری جائیداد میں بھی پارٹنر ہے، مگر ان بیٹیوں کو سلوٹ ہے، ان سسٹروں کو سلوٹ ہے، یہ بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہیں، تسمے بھی لگا دیتی ہیں، ٹائیاں بھی لگا دیتی ہیں، بھائیوں کی جڑ کے کھا کر پھر صبح ان کے آگے ناشتہ لگا دیتی ہیں۔ آئی سلوٹ یو سسٹرو، آپ کے لیے میں بھی کلیپنگ کرتا ہوں۔ اب کتنے بچے وعدہ کرتے کبھی سسٹر سے ایسے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کریں؟ جس نے جوتا تمہارا پالش کر دیا پیچھے بات رہ گئی؟ کھڑے ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کرو ویلا کئی منڈیا نے ہاتھ نہیں تھلے کھڑے کرے کرو تک جلدی کرو۔ وہ اتنے کڑیاں تڑیاں بڑھیاں ویندیاں نے ہجے تو تسی نکے نکے چان ہو، کدوں جا کے آنیاں ماشاء اللہ ہجے لگنی کھڑے کنے سال بعد، کیوں جی؟ یہ تو ماشاء اللہ ہی ہوتی ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے کبھی سسٹر کے آگے ایسے اونچی آنکھ سے بھی نہیں بات کریں گے، ویلا یہ منڈیا نہیں کتے کہیں کرے ماشاء۔ اچھا اب آپ کے پیرنٹس جو ہیں یہ تقریر سنیں گے، آپ کے سکول کو کتنے نمبر دیں گے کہ یار ایسا مولوی بنایا ہے، انہوں نے سدیا ہے کہ ساڑھے بچیاں کو لو وعدے لے کے گیا ہے۔ نہیں تو سر میں نے دیکھا ہے موٹیویشنل سپیکر آتے ہیں اور دو چار باتیں کی 25 منٹ گفتگو کرتے ہیں، 20 بس میری طبیعت علیل ہے، میرا سٹیٹس ہے۔ سٹیٹس تو تم کسی عجائب گھر چ بہ جا کے۔ موٹیویشنل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بیٹھنے والے سامنے لائے کر کو اتنا موٹیویٹ کرے کہ اس کی روح جتنی دیر وہ دنیا میں زندہ رہے وہ محسوس کرے کہ مجھے کسی نے کچھ سکھایا تھا۔ آج میں جیسے تقریر کر رہا ہوں ایسے ہی جیسے میں آپ کے ساتھ دوستوں جیسی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ گل مل کے آپ کی نبض کے قریب جا کے، اس نبض کے پاس جہاں بلیڈ پہ نام لکھا ہے اس نبض ہے، اچھا ایتھے ہائے نکلی جی تو بلیڈ بجا ادو کنی نکلی ہونی ہے۔ خدا کے لیے حضور نے کہا اپنے جسم کو داغ مت لگاؤ، اپنے جسم کو داغ مت لگاؤ، اپنے جسم کو نقصان مت بچاؤ۔ یہ جتنے میرے چان ہیں آج کی یہ سپیچ اپنے دل میں لے کر جانی، اور یہ جو تم کہتے ہو نا اپنے ماما پاپا کو if you don't mind don't touch me life، ماما پاپا تم کون ہوتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بچے کتنے بیٹے کہتے ہیں، بیٹیاں کہتی ہیں تم کون ہوتے؟ میری بیٹیاں بھی سنیں میرے بیٹے بھی سنیں، کبھی ماما پاپا کو یہ لفظ نہ کہنا تم کون ہوتے ہو، یہ بتاؤں کون ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہوئے یہ دن یہ کرسی دوئے فٹ کی ہے، اینو فٹ کہندے نے اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے، ادھر پانجے پتیجے عید الفطر کا دن ہے، ادھر والے کپڑے پکڑتے سلوٹے پہتی ہیں وٹ پڑتے ہیں مگر کچھ نہیں کہتا۔ بابا بٹوے جو پیسے کر لیندے نے 10,000
पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। बच्चे नू गुस्सा नहीं आंदा, पापा नू गुस्सा नहीं आंदा, पटवा पोल लेंदे। मैं तुम्हें बताऊं ये कौन होते हैं? तुमने तो कह दिया है मामा पापा मैंने अपनी जीवन साथी का फैसला कर लिया है, तुम कौन होते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? ये हैं दुनिया में, सुनिए जरा ध्यान से मामा पापा। ये कुर्सी के साथ यतीम खड़े हैं, इधर बांजे खड़े, भतीजे खड़े हैं, नवासे खड़े हैं, पोते खड़े हैं, इधर दादा खड़ा है, इधर मामा खड़ा है, इधर चाचा खड़ा है, इधर फूफा खड़ा है, इधर बच्चे यतीम खड़े। ईद का दिन है, आज मैं फैसला बाद में बता दूं ये कौन होते हैं। ये मेरा पैगाम आपने अपने दिलों में लेकर जाना है। अब सभी ने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, कोई गड़बड़ ना करे। ऐसे कपड़े पकड़ते हैं, सिलवटें पड़ती हैं, पापा मुझे 5000 चाहिए। ये 2 फीट पे बच्चे खड़े होते हैं, ना जी सिलवटें पड़ती हैं। पापा गुस्सा नहीं करता, 2 फीट के फासले पे खड़े हैं बच्चे। जे 500 देवे तो फिर भी राजी, 1000 देवे तो फिर भी राजी। उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 400 चाहिए, उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 600 चाहिए। किवें जिद्दां करन, उन्होंने पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला फैसलाबाद दे समुंदरी रोड ते कोरियां वाले कब्रिस्तान च जा सुता है, समनाबाद दे कब्रिस्तान च जा सुता है। खुदा के लिए हाथ जोड़ूंगा मेरे बच्चों, मैंने 2 यतीम खाने बनाए, एक फैसलाबाद में और एक नाबियाला मियां अमर के स्कूल के पास कसूर में, उनका फार्म है। 2 मैंने यतीम खाने ओल्ड हाउस बनाए हैं। उसमें मैंने देखा, मैं गुजरांवाला खड़ा था, एक वर्कशॉप में एक बच्चे को बुलाया, बेटा मेरी बात सुनो जी मदनी साहब। मैंने हाथ चूमे, इस तरह गले लगाया, उसके हाथों पे सिलवटें पड़ी थी, ब्लैक हाथ थे वर्कशॉप के। मैंने गले से लगाया, चूमा। कहता मदनी साहब आप इतने मशहूर मौलवी और मेरे गुनाहगार के हाथ चूमे। मैं क्या बच्चे तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा है। गले लगाया, मैंने पूछा तेरी उम्र तो पढ़ने वाली है, तू इधर काम कर रहा है। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रों च जा सुता है। मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू मामा, आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा। वो बोले बेटा इतना प्यार आगे तो कभी इस तरह नहीं कहा। पापा मदनी साहब आए थे हमारे कॉलेज में, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी वॉच ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनकी रिंग ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनके कॉलेज ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके टूर ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते। ये दिन मैंने भी देखे हैं, 26-27 साल हो गए मेरे पापा को दुनिया से गए। ये दिन मैंने भी खुद देखे हैं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। अभी अपने चचे की पॉकेट से मर्जी के पैसे निकाल कर दिखाना। कुर्बानी वाले दिन अपने चाचे का गोश्त जो कुर्बानी का पड़ा हो उससे मर्जी से गोश्त पकड़ के किसी दोस्त को देकर खाना। रोंदे हैं वेक शेरी, ये अभी तुम 1 to 5 पे आए हो, किसी दोस्त की 1 to 5 लेकर आना और जाते जाते कहना कि मैं सरदार बाईपास पे पहुंचा हूँ, मैं चनाब चौक में पहुंचा हूँ, मैं गट वाले पहुंचा हूँ, इधर मैं जनाब आला ये नाब जी दालोवाल पहुंचा हूँ, पापा मैं जहांगीर मोड़ पे पहुंचा हूँ, मेरी गाड़ी लग गई है। ये मैं इधर जा रहा था टाइटैनिक होटल के पास गाड़ी लग गई है। तो क्या कहेंगे अपना जी सुनिए ज़रा, दोस्त को फ़ोन करना यार मेरी गाड़ी लग गई, वो बोलेगा यार गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है, मगर यही फ़ोन अपने मामा पापा को करना, पापा गाड़ी लग चुकी है, मामा गाड़ी लग गई, बेटा गाड़ी नू चुल्ले पाओ, मैनू दस मेरे बेटे तू ते खैर नाल है। हाय रोंदे वेक शरीक भी बुए बिन मावा दे कावी टुकड़े खो लेंदे, अपनिया मावा वाली थां कोई लेंदा नहीं, अपने बापुआ वाली। ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इनसे पूछना जिनके मामा पापा नहीं किराए पे रहते हैं किस तरह किराया पूरा करते, फीस पूरी करते हैं। अपने बापुआ वाली
تھا کوئی لیندا نہیں۔ کتنے بچے ہیں جن کے باپ ان کی پاکٹ میں روز منی پا ڈال کے بیچتے، کتنی ہزار منی پاکٹ ہوتا ہے، 2000 500 300۔ یہاں کتنے یتیم بیٹی بیٹیاں آتی ہیں، کتنے یتیم بیٹے آتے ہیں، عزت سے آتے ہیں، عزت سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی دوست کو نہیں کہا میری پارٹی کرو، کہیں آپ نہیں کہا میں نے آپ کی پارٹی کرنی، صرف عزت سے آتے ہیں۔ مائیں محنت کر کے ان کو پڑھا رہی ہیں۔ میں یہ جملہ کہوں، یہاں پڑھنے والے یتیموں سے پوچھنا، اپنے باپو والی تھا کوئی لیندا نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے۔ یہ میری بیٹیاں اپنا لباس دیکھنا، تم اپنا دیکھنا، گھر جا کے ماما پاپا کے کپڑے بھی دیکھنا۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے، ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں۔ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں، تمہارا ٹفن تیار کرتی ہیں، میرے بچے نے میری بیٹی نے سکول جانا ہے، ابھی بچے سکول جانے لگے ہیں، کئی بچے گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتے، ماں پیچھے لے کے آ جاتی، انہوں نے آج ناشتہ نہیں کیا، ٹفن نہیں لیا، اللہ کی قسم ہے ابھی تم کالج پہنچتے ہو، وہ برتن صاف کرتی ہیں، پھر آپ کے لنچ کا انتظام، لنچ تیار کیا، آپ بچے سکول سے آئے، یونیفارم بدلا، ٹیوٹر کے پاس بھیجے، ابھی بچے ٹویٹر کے پاس جاتے ہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے، جہاں ٹیوٹر گھر میں آ جائے، ابھی ماں نے کھانا کھانے کے بعد پھر ماں نے شام کا ڈنر تیار کیا، ابھی ہسبینڈ آیا اس کو سلایا، بچوں کو سلایا، ابھی تھوڑی سی اس طرح ماں نے بازو لے کر کروٹ لی ہے سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، رات کے 11 بجے بیٹے نے دروازہ کھڑکایا، ماما دروازہ کھولو، ماں نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا چپکے سے سو جو تمہارا بابا نہ اٹھ جائے، رات کے 1 بجے پھر ایک بچے نے دروازہ کھولا، نیند خراب کی، ماں نے پھر کھولا، ابھی رات کے 3 بجے پھر بچے نے دروازے پہ دستک دی، ماں نے کھولا، 6 بجے ماں پھر اٹھ پڑی کہ میرے بچوں نے سکول جانا ہے، میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی ٹیچر کوئی بچہ کھڑا کر مجھے کہے کہ تیرے گھر میں کسی بیوی کسی ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے یہ مائیں اپنا سکون تمہارے نام کر دیتی ہیں، ان کو قبروں میں جا کر سکون ملتا ہے۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، یہ جتنی بیٹیاں رو رہی بیٹے رو رہے ہیں، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، بہت یاد آت میری بیٹیوں، ابھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملیں گے، یہ سرٹیفکیٹ ملیا آپ نے کمپٹیشن میں مقابلہ قرآن کا نعت کا بیٹوں کو، کسی کو انعام ملے تو ماں زندہ نہ ہو باپ نہ ہو تو قبر پہ جانا، گولڈ میڈل قبر پہ رکھ کے کہنا میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں،
بہت یاد آتے ہیں ماں۔ جب تم پیزا لے کر آؤ، برگر، شوارما، فروٹ چاٹ، تھوڑا سا چمچ لے کر ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگایا کرو۔ وہ پوچھے کیوں؟ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو۔ ان بیٹیوں سے پوچھنا، بیٹوں سے جن کی ماما نہیں، کبھی بابی نے کہا ہو زبردستی کھاؤ، کبھی بھائی نے کہا ہو تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں۔ میں اپنی بیٹیوں کے آگے آج جوڑوں گا، تم تو اپنی ماں کے آگے کبھی بولنا نا، یہ بھائی کبھی تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے۔ ان کو کبھی سنیں ذرا دھیان سے، یہ نہ سمجھنا کہ میرے بھائی آج چلو پیار نہیں کرتے کل کریں گے، کل ان کی وائف آ جائے گی یہ اور سخت ہو جائیں گے۔ آپ کو بولوں گا کبھی ماما پاپا کے اعتماد کو نہ ٹھکرانا، کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ بچانا، کبھی ماں کے سامنے آنکھ نہ اٹھانا۔ تمہاری تو لائف ہی ماں باپ کے ساتھ ہے، کیوں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے۔ ماں مری تے رشتے مک گئے، کھیڑ سی ماں دے ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال۔ اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال۔ یہ بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں، میں ادھر مہمان آیا ہوں، مجھے انہوں نے کھلانا میں نے کھانا ہے، انہوں نے پلانا میں نے پینا ہے، نہ میں نے پکایا نہ میں نے کام کیا، صرف بیٹھ کر کھانا ہے۔ یہ بیٹیاں کیسی مہمان ہیں، ان کو پتہ ہم نے چلے بھی جانا ہے، یہ کھلاتی بھی ہیں، پکاتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں۔ اور میری 3 بیٹیاں ہیں، یہ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ بہو کو گھر سنبھالنا نہیں آتا، شیم فار یو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور جو بھائی کہتے ہیں بیٹیاں بھائیوں کے گھروں میں بوجھ ہے، بہنیں یہ سنیں لفظ اور آخری باتیں ہیں، اس کے بعد میں نے بات ختم کر دینی ہے۔ یہ جتنی آنکھیں موشنل ہیں میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سنیں، یہ آنکھوں میں آنسو ہیں، جتنی بیٹھے ہیں میری بیٹیاں سنیں، انٹرمیڈیٹ کالج کے میرے بچوں یہ سنیں، فیصل آباد سمندری روڈ پہ پڑھنے والوں، ناصر مدنی آپ کے کالج میں آیا ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک دن مجھے میری بیٹی کہتی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو، میں نے بولا بیٹا کیوں؟ یہ میری آنکھوں کے آنسو کوئی بیٹیاں والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی، میں نے گلے سے لگایا، کتنی دیر رویا ہوں۔ میری بیٹی کہتی پاپا کیوں روئے؟ میں نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ، میں نے یہ مکان چھوڑ جانا ہے، میں پینٹ نہیں کروں گا، میں نے اپنا دکان بیچ دینی ہے، میں پینٹ نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ میں نے گاڑی سیل کر دینی، میں ٹائر چینج نہیں کروں گا۔ یہ بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے، پتہ بابا کے گھر کو چھوڑ جانا ہے، مگر بابا کے کمرے روز صاف کرتی ہیں، بابا کے گھر کو روز صاف رکھتی ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا، جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماں پہ دین دے تور بابل۔ یہ باہر ماں باپ گرمی میں کھڑے ہیں آپ کو لینے کے لیے، کوئی رکشے میں کھڑا ہے، کوئی بائک پہ کھڑا ہے، کوئی پیدل کھڑا ہے۔ میری بیٹی پڑھنے گئی، میرا بیٹا پڑھنے گیا، اللہ کی قسم ہے بچوں یہ خود بارش میں بھیگ جاتے ہیں۔ میں جملہ کہوں گا تمہیں سمجھ آ جائے گی، جنہیں مان روایا انہیں عرش ہلایا، دل پیوتا دکھایا انہیں سہنی پایا۔ پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہ گے نبی سلطان فرمان وکرا،
شان سب دی ہے یارو آپو اپنی، پر ماں پیاں دا شان وکھرا وکھرا، ماں پیاں دا شان وکھرا، جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے، پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا 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 ہے، دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، نیری وچ تیری او دوار بن جاندے نے، میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے، گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے، دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والے تھاں بن جاندے نے، اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا، راکھی ڈنگران دی پایا، تینو شرم نہ آیا، ہو جنہیں اہم میں کرایا، تینو لاہڑا بنایا۔ آخری یہ بات ہے، جتنی میری بیٹیاں بیٹے خدا کے لیے آج جوڑتا ہوں، آج گھر جا کے ماما پاپا کے ہاتھ چومنا، ان کو دیکھے جن کے گھر میں ماما پاپا نہیں، وہ کتنی روتی ہیں۔ اور میں تمہیں بھی بولوں گا، ٹیچروں کو اور لوگوں کو، خدا کے لیے ان پہ فون پہ بات کیا کرو، جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ فون کیا کریں، جو گھروں میں جاتے ہیں باہر رہتے ہیں، خدا کی قسم ان کی کالا ہے، غصہ مت کرنا، یہ پوچھیں کدھر ہے ماما تم میری جان نہیں چھوڑتی، میں دوستوں میں بیٹھا ہوں، کبھی نہ کہنا کہ قسم ہے ان کی کال کو تم ترسو گے، کبھی کال نہیں آئے گی، ان کی کال کو تم ترسو گے، کبھی کال نہیں آئے گی، ماما پاپا کی قبر پہ جا کر کہو گے ماما بولو نا، کبھی بولیں گی نہیں۔ خدا کے لیے ان کی کال کا غصہ نہ کیا کرے، یہ پوچھیں کہاں ہیں بتایا کرو ماں وہاں، جب یہ مر جائیں گی کوئی نہیں پوچھے گا کہاں۔ 26-27 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، چچے تائے پھپھے مامے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہاں ہو، کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، کوئی پریشانی، کسی نے کبھی نہیں پوچھا۔ آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کو پوچھنے والے ماما پاپا ہیں۔ اور میں اپنی بات پہ بات ختم کروں گا، سنیں، یہ جو آپ کے کوٹھیاں کاریں بنگلے ہیں نا، اپنے ماما پاپا کے ہاتھ چوما کریں۔ میرے بابا جب دنیا سے گئے نا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ناصر مدنی بننے کے لیے 27 سال لگے مجھے، 27 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے۔ اور سنیں، آج تک ہمارے بہن بھائیوں کی ابھی تک مکمل شادیاں نہیں ہوئی، اور مکان بھی ابھی تک ہمارے بھائیوں کے مکمل نہیں۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ مدنی صاحب آپ اتنے مشہور ہو گئے، اتنے نامور بن گئے، اور آپ کے گھر بھی ابھی مکمل نہیں، بھائیوں کی شادیاں بھی مکمل نہیں۔ میں ان کو بولتا ہوتا ہوں، جو کام ماں باپ نے کرنے ہوں، اگر اولاد کو کرنے پڑ جائیں تو عمر لگ جاتی ہے۔ خدا کے لیے کسی کرایہ دار سے پوچھنا، پہلی کو کرائے کی فکر ہوتی ہے، دیوار میں ایک کل بھی لگاتا ہے تو پوچھ کے لگاتا ہے، سر میں ادھر کل لگا لوں، یہ دیوار خراب ہوئی اس کا پینٹ کرا لوں، مالک کہے تو کراتا ہے۔ تم آج جا کر اپنے پاپا کو چومنا، کتنی خوبصورت کوٹھی لینٹر ڈال کے آپ کو دیا ہے، پیلنگ کرا کے دی ہے، کلین بچا کر گھر میں دیا ہے، اور تم کہتے ہو تم کون ہوتے ہو اللہ کے لیے؟ جب تم نے ان کو کہا نا تم کون ہوتے ہو تو یہ مر جاتے ہیں۔ تیرا دوست تجھے موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتا، انہوں نے کروڑ کا مکان تیرے نام کیا ہے، 5 کروڑ کی دکان تیرے نام کی، اور تم ابھی بھی کہتے ہو تم کون ہوتے۔ اور میں ایک بات یاد کروں آپ کو، جتنے میرے بچے ہیں نوٹ کر لیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بہو پہ فرض نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ مجھے ایک بائک دیں، ادھر باہر آپ کی بائک کھڑی، تسی میں نے بائک دے دو میں لے لا۔ ٹیچر میں نے کہنا مدنی صاحب یہ ₹1,00,000 ہے، اس میں آپ نے آئل ڈلوانا ہے، وہ بھی میں لے لوں۔ اب یہی ٹیچر جو ہیں یہ مجھے آ کر کہیں مدنی صاحب اس بائک پہ بٹھا کر مجھے چناب کلاب کے دروازے تک لے جائیں، تو میں کہوں تم کون ہوتے ہو؟ بتاؤ، دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ گاڑی بھی ان کی، ₹1,00,000 بھی ان کا، آئل بھی ان کا، پٹرول بھی ان کا، مگر میں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ہو میں نے گاڑی دی، اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ آپ بتائیں ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا؟
کہندے کمی کم تک ہوندا ہے تے نسلی دم تک ہوندا ہے. کم ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا. کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کام ہو جاوے پورا. ایتھے تو ہی کہ کولو پینسل لینی ہوئے نا، پینسل کوئی چیز تو کہتے پلیز ہیلو بردر، بولو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور بولو ہے بڑی ادب والی لینگویج. تے جدو کام نکل جاوے تے پھر وہ لینگویج چینج. ساڈا کام ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا. کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کام ہو جاوے پورا. یہی لینگویج آپ نے ماں باپ کے ساتھ رکھی. جب مطلب ہوتا ہے تو میٹھا بولتے ہو، جب نہیں ہوتا تو کڑوا بولتے. خدا کے لیے یہ دنیاوی چیزیں چھوڑیں، یہ مصنوعی پن چھوڑیں. میں آپ کے لیے کہتا ہوں کدو نبی کہندے نے کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ. سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھی چاہ. ادو دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا. کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ. سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھی چاہ. اب یہ سیرت النبی پہ پیغام دے کے اجازت چاہتا ہوں. میرے نبی نے کہا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں. اب کتنے بچے ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں، ان کے بڑے کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھیں آپ تو چھوڑیں، بڑے جو مرضی کرتے رہیں آپ تو چھوڑیں. کسی چیز میں ملاوٹ نہ کریں. یہ پیغام دیں لوگوں کو. ہاں اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ، پائی جاؤ، پائی جاؤ. رل مل ملک نو کھائی جاؤ. اور جنہ مرضی ٹیکس لانا لائی جاؤ. اور میرا نو یونٹ فری دین لی غریباں نو یونٹ پائی جاؤ. دودھیا تاڑیاں بھی کنا تے نے، لسی صحت لی چنگی چیز ہے. دودھ وچ پانی پائی جاؤ، پائی جاؤ، پائی جاؤ. یہ لفظ کیوں کہا ہے؟ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں. آپ بچے پڑھ لکھ کے جس میں جائیں خدا کے لیے دین کو کاپی کرنا، حضور کو کاپی کرنا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی ہے، میری گلاں سیو کر کے لے جائیں. تھینک یو.